کہ ایران میں عیسیٰ علیہ السلام سے 2300 سال پہلے ایک شخص گزرا ہے، اس کا نام تھا زردشت۔ زردشت وہ عجیب و غریب باتیں کرتا تھا، اور اس کے پاس ایک کتاب تھی، اس کا نام تھا دساتیر، اور اس کے ایک جز کو کہتے تھے دستور۔ اتفاق سے ہمارے ایک دوست تھے کوئٹے میں، نایاب کتابوں کا تاجر ہے، اس نے ایران سے لا کے مجھے دساتیر دی ہے۔ عجیب و غریب زبان ہے۔ ایرانیوں کا کہنا ہے کہ وہ بھی پیغمبر تھے۔ اس زرتشت یا زرداشت، اس سے پڑھنے کے لیے ہندوستان کا رام چندر گیا تھا۔ رام چندر سیتا پر عاشق تھا، اور سیتا مل نہیں رہی تھی، بھاگ رہی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ ایران میں ایک عامل ہے، وہ جو تعویذ دے اس سے معشوق پابند ہو جاتی ہے، تو یہ تعویذ لینے چلا گیا۔ زرتشت نے رام چندر کو کہا کہ میں تعویذ تب دیتا ہوں کہ پہلے مجھ سے دستور پڑھو گے، یعنی میری کتاب کا ایک جز۔ اس نے ایک دستور پڑھا، اور اس دستور میں لکھا ہوا تھا کہ آسمان میں ایک سیارہ ہے جو سور کہلاتا ہے، جیسے عطارد ہے، مشتری ہے، زول ہے، مریخ ہے۔ اس کو برج سور کہتے ہیں۔ سور عربی میں بیل کو کہتے ہیں۔ اگر زمین پر گائے کے ساتھ احسان کیا جائے اور اس کو نہ کاٹا جائے اور اس کو کاٹنے سے بچایا جائے تو اس آدمی کی قسمت اچھی ہو جاتی۔ رام چندر آیا، عجیب بات ہے کہ پھر بھی سیتا اس کو نہیں ملی، لیکن رام چندر سیتا کو بھول گیا اور اس نے مذہبی تہوار شروع کر لیے، اور آگے چل کر ہندوؤں کے اوتار بن گئے۔ چنانچہ اس وقت سے ہندوؤں کا یہ نظریہ ہے کہ گائے نہیں کاٹنا چاہیے، اور پھر احترام اتنا زیادہ کیا کہ انہوں نے گائے کو گاؤ ماتھا اور مذہبی اوتار کے طور پر قبول کر لیا۔ اور اس وقت ہندوؤں کے معبودوں میں ایک معبود معاذ اللہ گائے بھی، حالانکہ آسمان میں جو اس نے اس کو دکھایا تھا وہ برج سور ہے۔ سور کہتے بیل کو، تو ہندو گائے کو تو ماں کہتے ہیں، لیکن جب آپ بیل کو کہے کہ یہ تیرا ابا جان ہے تو اس کے لیے تیار نہیں ہے، صرف ماں سے پیدا ہے وہ۔ اور ہندوؤں کے ہاں گائے کا پیشاب مذہبی تبرک ہے۔ جب ہندو کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو گائے کے پیشاب میں نہلا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پکا شوکار ہو گیا، مضبوط ہندو بن جائے گا۔ اور ہندوستان جو لوگ رہے ہیں اور گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، وہاں دہلی میں مختلف جگہوں میں بڑے بڑے سانڈ ان کے پھرتے ہیں، کبھی مٹھائیاں کھاتے ہیں، کبھی سبزیاں کھاتے ہیں، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ مندروں کی نیاز ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ عزیر علیہ السلام کے 100 سالہ معجزہ دیکھ کر کہ حضرت دوبارہ اٹھ کے آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ میں مادرزاد اندھے کو، برس کے بیمار کو دم کر کے اٹھاتا ہوں، اور مردے تک کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ ان معجزات کو دیکھ کر کے عیسائی کسی اور طرف چلے گئے۔
لقد کفر الذین قالوا، پکے کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تیسرے ہیں تین کے۔ توبہ توبہ، عیسیٰ علیہ السلام مائی مریم اور خدا، یا عیسیٰ علیہ السلام جبریل اور خدا، تین خداؤں کے قائل ہونے لگے۔ التثلیث فی التوحید، توحید کے باوجود تین خداؤں کے قائل ہو گئے۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت دو قسم کے لوگ سامنے تھے، ایک اہل الکتاب، یہ یاد رکھنا اہل کتاب کا اطلاق ان لوگوں پر ہے الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، جن کو پہلے کتاب دی گئی ہے، بعد میں کوئی ہو پرویزی، مرزائی، قادیانی، یہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہوگا۔ مرزائی کہتے ہیں نا کہ ہمیں بھی یہودیوں نصاریوں کی طرح مان لو اور ہمارے ساتھ بھی نکاح جائز ہونے دو، تو جواب یاد رکھو کہ قرآن پاک میں سورۃ مائدہ میں ہے کہ اہل کتاب وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی تھی من قبلکم، تم سے پہلے۔ ہماری شریعت اور کتاب آنے کے بعد کوئی کتابی نہیں ہوگا، اب کافر محض ہوگا، وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ اہل کتاب کا اطلاق یہود و نصارہ پر ہے۔ امام ابو حنیفہ سے جساس نے نقل کیا احکام القرآن ذبیحہ میں کہ زبور ماننے والے مل گئے تھے، تو حضرت امام اعظم نے کہا ہم من اہل الکتاب، یہ بھی اہل کتاب۔ گویا یہ تعبیر کہ یہود و نصارہ ہے یہ تغلیبی اور اکثری ہے، کیونکہ دیگر سماوی کتب اور صحیفوں کے ماننے والے تقریباً ناپید ہیں۔ اگر کئی مل گئے تو ہم منہم لأنہم الذین اوتوا الکتاب من قبلنا، ان کو بھی کتاب ہم سے پہلے ملی، اس پہ کیا مانے؟ ایک تو اہل کتاب تھے، اور پھر اہل کتاب کے چار فرقے تھے، ایک یہود، دوسرا نصارہ، تیسرے مجوس، چوتھے صابئین۔ یہ چاروں آسمانی وحی اور آسمانی نبیوں کے قائل تھے۔ مجوس کے متعلق مشہور ہے